السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر 38 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آگے مزید جو آیات دیکھیں گے ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز کیسا تھا اور ان کی خصوصیات کیا تھیں، یہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 38۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ لفظی ترجمہ۔ واتبعت، اور میں نے پیروی کی، ملت کی، آبائی، اپنے آبا کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ما کانا، نہیں ہے، لنا، ہمارے لیے، ان نشرکا، کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، من شیء، کسی چیز کو، ذالک، یہ، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن، لیکن، اکثر الناس، لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے۔ ترتیب میں کون ہے؟ جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام، پھر جد اقرب حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یا صاحبی السجن، صاحبہ، اے میرے دو ساتھیوں، کون سے؟ قید خانے کے، ارباب، کیا بہت سے رب، متفرقون، فارقاف، مختلف قسم کے، خیر، بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ، الواحد، جو ایک ہے، القہار، قہارا، زبردست ہے۔ قید خانے کے جو ساتھی اسی لیے سب ایک عرصے سے جیل میں قیدی ہی چلے آ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں پر تبلیغ کا انداز پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کیسے کی تھی۔ انہوں نے کیسے کی؟ نمبر 1، روایت سے کی، نمبر 2، انہوں نے عقل کو جھنجھوڑا، پھر غلط افکار کی تردید کی، پھر تنقید کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ کسی کے بھی اور یہ کچھ بھی کام نہ آئیں گے تمہارے۔ اور تبلیغ کا آخری نقطہ کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تبلیغ کی خصوصیات تھیں، نمبر 1، پہلے سننے والوں کو مطمئن کیا، نمبر 2، پھر اپنے اندر نیکی، تقوی اور تزکیہ نفس کیا، نمبر 3، مشکلات پر صبر کرنا، نمبر 4، مختصر سی بات کرنا، نمبر 5، اپنائیت کا انداز اپنانا۔ یہ تھا ان کا تبلیغ کرنے کا انداز اور اس کی خصوصیات۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا الا مگر اسماء کچھ ناموں کی سمیتموہا سین میم واو نام رکھ لیے تم نے ان کے انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے ما نہیں انزل اللہ اتاری اللہ نے بہا ان کے ساتھ من سلطان کوئی دلیل ان الحکم نہیں فیصلہ الا مگر للہ اللہ ہی کے لیے امرا اس نے حکم دیا اللہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا مگر ایاہو صرف اسی کی ذالکہ یہ الدین دین ہے القیم درست دین کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کرنا ولیکن لیکن اکثر الناسی لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا نام معبود جو تم نے خود ہی رکھ لیا ہے اس بات کی تو کوئی دلیل ہی نہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے نام تم نے خود سے تجویز کر رکھے ہیں مثلا خواجہ غریب نواز گنج بخش کنی والا کرما والا وغیرہ یہ سب خود ساختہ ہیں ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری یہی دین درست ہے جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں بھی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں فرمایا ہے پیغمبر تیری خواہش کے باوجود اگر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چلیں جی آیت نمبر 40 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے اپنا خیال رکھیے گا شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور لائک کرنا بھی نہ بھولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ